الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركنا صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس وقت سے انسان کی تاریخ مختلف حالات کے اعتبار سے، مختلف زمانے کے اعتبار سے موجود ہے، جس کو پڑھ کر سمجھنے والے اور اس سے سبق لینے والے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پچھلے دور میں انسان نے کیا کیا، کون سی چیز اپنے نفع کے خاطر کیا اور کون سی چیزیں جس سے اس کے خاندان کو نفع پہنچا، اور کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا جس سے ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچا، امت مسلمہ کو اس کا فائدہ پہنچا. جیسے انسان دنیا کے اندر پرانا ہے، ایسے ہی انسان کی تاریخ بھی دنیا کے اندر پرانی ہے. لیکن ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انسان کی تاریخ میں عروج و زوال ہے. کبھی اس کی زندگی اونچائیوں پر ہے، کبھی اس کی زندگی نچلی سطح پر ہے، پستی میں ہے. کبھی وہ انسانوں کا ہمدرد نظر آتا ہے تو کبھی وہ خونخوار جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے. مختلف دور کے مختلف انسانوں کے حالات پڑھنے سے ان کی زندگیوں کے اندر یکسانیت کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی عجیب لوگ تھے، کبھی فائدہ بخش تھے، کسی کو فائدہ پہنچانے والے تھے تو کبھی نقصان پہنچانے والے تھے. کبھی اپنے لیے جیا کرتے تھے، کبھی اپنے لیے مال جمع کر لیا کرتے تھے، کبھی دوسروں کے غم کو لے کر جیا کرتے تھے، کبھی دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا کرتے تھے. تو انسان کی زندگی مختلف حالات میں ہے، اور انسان کا بگاڑ جو ہوتا ہے، انسان جو بگڑتا ہے، جب تک کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کا جذبہ، بگاڑ قبول کرنے کا، بگڑنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا دل اندر سے بے ضمیر ہو چکا ہوتا ہے، مردہ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر اس قوم کو بگڑنے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم جی رہے ہیں، ہم پچھلے لوگوں کے حالات پڑھ کر ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اس صدی کے لوگ کیسے تھے، اس زمانے کے لوگ کیسے تھے، فلاں بادشاہ کی سلطنت کیسی تھی، ایسے ہی ہم نے کیسی زندگی گزاری، ہم نے رہتے ہوئے کیا مقصد لے کر ہم جیتے رہے، اس دنیا میں ہم نے اعلاء کلمت اللہ، اس دنیا میں ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا ہم نے کیا، دین کی حفاظت کا کیا انجام ہم نے دیا، اپنے معاشرے اور سوسائٹی اور فیملی کے اندر دین کو کتنا آگے رکھا، ہماری زندگی دنیاوی کیسی تھی، دینی کیسی تھی. بعد میں آنے والے لوگ پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ پچھلے دور کے لوگ ایسے تھے.
دوستو بزرگوں، اصل میں کوئی بھی برائی، کوئی بھی خرابی اس وقت تک جگہ نہیں پکڑتی ہے جب تک کہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس کو ویلکم نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے، بیٹا اس کی زندگی غلط رخ پر ہے، باپ کہتا ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا، ماں کہتی ہے لیکن اسے روکنے کے لیے کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتی ہے، بھائی بھی سمجھاتا ہے لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آتا تو ری ایکشن کے طور پر کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، آنکھ بند کر لیتے ہیں سارے کے سارے، یہ کہہ کر کے ہم نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا، سمجھانا تھا سمجھا لیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب پھر یہ ہوتا ہے کہ گھریلو طور پر آنکھ بند کرنے والے جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے دوست اور اس کے اٹھنے بیٹھنے والے، اس کی برائیوں کو بھی اچھائی کے طور پر سمجھنے لگتے ہیں، پھر اس کے اندر برائی جڑ پکڑتی ہے اور وہ برائی کے اندر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی برائی کسی بھی ماحول کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس وقت تک پھیلتی نہیں ہے جب تک کہ اس برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے پہلے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری ایک سوچ ہے، اسی سوچ کے مطابق ہم جئیں گے، دین پر کتنا چلنا ہے، دنیا کے پیچھے کتنی بھاگ دوڑ کرنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے پروگرام میں کہیں ہم نے وہ سوچ جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہیے، وہ سوچ جو انسان ہونے کے ناطے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے ہیں، اس اعتبار سے آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے میری زندگی کا وقت، میری زندگی کے جان و مال کتنا لگنا چاہیے؟ ہم نے اس کو اپنی زندگی کے پروگرام میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ چیز ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر سوچیں گے بھی نہیں، ہم اس چیز کے لیے اپنے جان و مال کو نکالنے کا ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا ہے۔ لوگ جس وقت بھی برائی پھیلی ہے، جس زمانے میں بھی برائی عام ہوئی ہے، جس سوسائٹی کے اندر بھی خرابی پھیلی ہے، جب تک اس سوسائٹی کے لوگ جاگے ہوئے تھے، ان کا دل جاگا ہوا تھا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ برائی اپنی موت مر گئی۔ لیکن جس زمانے کے لوگ بھی اندر سے مرے ہوئے تھے، برائی کو دیکھ کر بھی انہوں نے آنکھ بند کر لیا، یہ سوچ کر کہ بھئی بڑا آدمی ہے، کل کے دن ہمیں کچھ کام پڑ جائے گا تو ہمارا کام نہیں بنے گا، اس کے منہ پہ پڑھ کر ہمارا کیا بنا، ہمارا کیا ملنے والا ہے، کوئی اور بھی ہوں گے اسے سمجھانے والے، کوئی اور بھی ہوں گے اسے بتانے والے۔ اس بنیاد پر ہم اگر کسی برائی کے، برے شخص کی برائی کو نہیں روکتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں، بلکہ اپنے دلی طور پر اسے ساتھ دینے لگتے ہیں، ویلکم کرنے لگتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس برائی کے سپورٹر ہم ہی ہوتے ہیں اور اس برائی کو بڑھاوا دینے والے بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو آخری درجہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ایمان والا برائی کو برا سمجھتے ہوئے اپنے کو اس سے بچائے اور دلی طور پر نفرت کرے کہ میں اس سے دور ہوں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے برائی میرے اندر ہے، ایمان میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنۃ، تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وَإِذَا سَاءَتْ كَ سَيِّئَةٌ، فرمایا جب برا کام کرنے کے بعد تیرے دل کو چوٹ پہنچے کہ میں نے آج کیوں اللہ کے حکم کو توڑا،
میں نے کیوں آج داڑھی کو اپنے چہرے سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر نالی میں پھینک دیا؟ برائی کرنے کے بعد دل کے اندر دل رو رہا ہو، دل کے اندر تکلیف ہو رہی ہو۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ نشانی جب ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان کے تھوڑا بہت باقی ہونے کی نشانی ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں تو آگے فرمایا فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس سے نیچے کوئی ایمان کی پوزیشن باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ آخری سطح مسلمان کے مسلمان ہونے کی آخری سطح، ایمان والے کے ایمان ہونے کی آخری پوزیشن یہی ہے کہ برائی کو برا سمجھے اور اس سے نفرت کرنے لگے اور اس سے دور بھاگے۔ سب سمجھتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ لوگوں کے لیے جینا، لوگوں کے لیے اپنا انداز بدل لینا، لوگوں کے لیے اپنی لائف کا اسٹائل چینج کر لینا۔ لوگ کیا کہیں گے، میں کیسا لگتا ہوں، میرے کپڑے کیسے لگتے ہیں، لوگ کیا تصور کریں گے، یہ صورت، یہ سوچ لے کر ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ ایک مالدار ہے، اگر اس کے سامنے کہا جائے کہ بھائی دیکھو کتنی ہماری مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، آپ کچھ فکر کیجئے، آپ ان بچیوں کا ہاتھ تھامیے، ان بچیوں پر کچھ مال خرچ کیجئے اور اس کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنا کچھ مال لگائیے، وہ ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ اگر وہ کام کر رہے ہوں تو آپ کو 5-10 ہزار روپے تو دے دیں گے، لیکن عملی طور پر آگے بڑھ کر وہ کام انجام دینے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ میری بچی، میرے خاندان کے لوگ بچے ہوئے ہیں، باہر کے لوگ چاہے کوئی ایمان سے ہاتھ دھو لے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ اپنے پیسے کو بچائیں گے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں میں تعریف بٹورنے کے لیے۔ 5-5 لاکھ روپے کے شادی خانوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے پیر اللہ کے سامنے ذرا برابر بھی نہیں ہٹیں گے۔ جیسے نماز میں آپ کے پیر ہٹتے نہیں ہیں ادھر ادھر، اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن حساب ایسا لیا جائے گا کہ آپ کے پیر ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے برابر ابن آدم انسان کے قدم وہیں جمے رہیں گے جہاں کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا، حساب دیتا دیتا۔ چاہے کتنا ہی ایمانی احساس ہو، چاہے کتنا ہی دیندار ہو، ہم میں کا طبقہ میں کہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ایک رات میں بچوں کی شادیوں کے لیے لاکھوں کے روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ادھر غریب کی بچی کے، غریب کے گھر میں چولہا جلنا مشکل ہے، بلکہ اسے تو دوسرے لوگ مرتد بنا رہے، وہ بچی کافر ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ مجھے تعریف چاہیے لوگوں کی، لوگ کیا کہتے ہیں، میرے بچے کے سوٹ کو، میرے شادی خانے کے ڈیکوریشن کو، کھانے کے ڈشوں کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ جو لوگ برا سمجھتے ہیں اس کو، وہ برابر وہ بھی دعوت میں جائیں گے، برابر ان سے مصافحہ کریں گے، مبارکبادی دیں گے، ذرا برابر برا دل کے اندر نہیں جانیں گے، برابر ان کے ساتھ ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ پچھلے لوگوں کی تاریخ پڑھیں گے تو ایسے ایسے انسان گزرے ہیں، وہ صرف اپنے کو انسان سمجھتے تھے کہ میری فیملی میں انسان ہے، میرے خاندان میں انسان ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو صرف انہی کا نقصان سمجھا جائے گا، اس کے علاوہ دوسری انسانیت غلام ہے، خادم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کیسے بھی جی لیں، کیسے بھی مر لیں۔ یہ پچھلے دور کے ایسے ایسے انسان گزرے ہیں، آج بھی ایسے انسان ہیں جو دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، خود ہی کو انسان سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں، ہماری فیملی میں لوگ انسان رہتے ہیں، بقیہ لوگ خدام ہیں، جیسے بھی جئیں جیسے بھی مرے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اندر کی بیماری بتا رہا ہوں میں۔ باہر سے دوسرے ہمارے ساتھ کیا سازش کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کیا قوانین پاس ہو رہے ہیں،
اللہ کی شریعت کے ساتھ جب مذاق اڑایا جاتا ہے. ابھی پچھلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں، ایک ہمارے علاقے کے ایک صاحب مسجد کے متولی تھے، کھڑ کر میرے پاس رونا رو رہے تھے، حضرت ہمارے محلے کی 2 بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی. آپ نے ماں باپ نے فکر کیا بچیوں کو ڈگری لے کر دینے کی، اسے صحیح ایمان والی بچی بنانے کی فکر نہیں کیا. اس کے 2-4 دن کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فلاں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گیا، 2-3 مہینے پہلے میرے پاس آ کر ختنہ کیا. نا قدروں کو اللہ ایگزٹ بتا رہے ہیں کہ بھئی چلے جاؤ، تمہیں اسلام کی قدر نہیں، دین کی قدر نہیں. جس کے دل کے اندر طلب ہے ان کو مبارکباد دے رہے، ویلکم، آپ آئیے. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے، اللہ کی کوئی ذات پات تو نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ پرائیویٹ معاملہ تو نہیں کرتے ہیں. میرے دوست بزرگوں، ہم اپنے کو مسلمان کہہ کر صحیح اسلام پر نہ چلنے کا جو نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان کسی گورنمنٹ سے نہیں، وہ نقصان کسی دوسرے سے نہیں. حالات، دنیا کے حالات انسانوں کے مزاج کے تابع ہیں. انسانوں کے مزاج میں سے بھی تمہارے اور میرے مزاج کو دیکھا جائے گا، اسلامی مزاج کو دیکھا جائے گا کہ جو مسلمان سمجھ کر بھی اپنے آپ کو اسلامی مزاج نکال کر پھینک دیتے ہیں. ہمیں اسلامی ڈریس کوڈ نہیں چاہیے، ہمیں برقع نہیں چاہیے، ہمیں چہرے پر نبی کی سنت نہیں چاہیے، ہم جئیں گے جیسے جئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کا کیا مشن تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ دیکھو، پہلے انسان بنو. انسانیت تبھی مکمل ہوتی ہے جب انسان کے اندر کا دل جاگا ہوا ہوتا ہے. جب دل جاگا ہوا نہیں ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ پورا کا پورا جسم سڑا ہوا ہے. اس پر کب موت آ جائے گی، اس کا دل تو مر چکا ہے، لیکن ایسے جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہر زمانے میں تبدیلی کو نعرے لگائے کہ بھئی ماحول بدلنا ہے تو کلچر کو بدلو، سب کا ایک کلچر کر دو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساروں کا ایک کلچر ہو جائے، ساروں کی ایک تہذیب ہو جائے. مختلف رنگوں میں اللہ نے پیدا کیا، مختلف علاقوں میں پیدا کیا، مختلف موسموں کے اندر اللہ نے پیدا کیا. کسی زمین کی کوئی خاصیت ہے، کسی معاشرے کے اندر کوئی ماحول ہے، ساروں کا کلچر کیسے ایک ہو جائے گا؟ جنہوں نے یہ سمجھا کہ ساروں کا ایک کلچر ہو جائے، جا کر دیکھ لیجئے وہاں بھی سکون سے لوگ جی نہیں رہے. ساروں نے ننگے پن کو پسند کر لیا. یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ننگے ہو کر بھی انہیں سکون نہیں مل رہا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کلچر چلایا، وہی لوگ انسانیت کو کھسوٹ رہے ہیں، انسانیت کو نوچ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے کہا کہ بھئی تعلیم عام ہو جائے اور تعلیم میں ڈگریاں لے لیا، لوگوں نے آگے بڑھ گئے، بڑے بڑی ڈگریوں کو لے کر ترقی یافتہ مقامات پر پہنچ گئے. دیکھ لیجئے ملک کا حال، ہمارے ملک کا حال انہیں پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں. پچھلے دور میں اور اب کے دور میں بس یہی فرق سمجھ میں آتا ہے. پچھلے لوگوں کے اندر جو برائی تھی، وہ برائی پرانے پھٹے کپڑوں میں رہ کر کرتے تھے. آج کے لوگ ماڈرن کپڑے میں پہن کر اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ اور لگژری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ساری برائیوں میں ملوث ہیں. درخت ہے، آپ درخت کو پانی دے رہے ہیں تو درخت کی جڑیں زمین میں اتر رہی ہیں، زمین میں، اور وہ جتنا زمین میں اتر رہی ہیں اسی کے لائق سے درخت آگے بڑھ رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس میں پھول نکل رہے ہیں، پھل نکل رہے ہیں. اسی درخت، جس مٹی میں یہ درخت دفن ہے، اسی مٹی سے تو انسان پیدا ہوا ہے. چاہے انسان بہتر کلچر کے نام پر چاہے کوئی بھی تہذیب اپنا لے، کوئی بھی لباس پہن لے، کتنا ہی کچھ اپنے آپ کو سنوار لے، بنا لے، کتنی اچھی گاڑیوں میں گھوم لے، کتنی اچھی بلڈنگوں میں اپنے آپ کو رہ لے، لیکن اندر کا دل مرا ہوا ہے، ضمیر مرا ہوا ہے.
ہرس اندر بھرا ہوا ہے، لوگوں سے نوچ کھانے کا مزاج ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا مزاج ہے، انسانیت کا مزاج نہیں ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے، دینی سوچ نہیں ہے۔ بس وہی فرق ہے کہ پچھلے لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں برائیاں کرتے تھے، شراب کباب اور ساری چیزیں، اور آج کے دور میں وہی ہو رہا ہے۔ لباس بدلا ہے، زندگی کا اٹھنا اوڑھنے بچھونے کا انداز بدلا ہے، لیکن کام سارے وہی چل رہے ہیں۔ کسی بھی برائی کو پھیلانا ہو تو دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن اس کو کلچر کا نام دے رہا ہے، تہذیب کا نام دے رہا ہے، اسٹائل کا نام دے رہا ہے، الگ الگ ناموں سے، الگ الگ اسکیموں سے، الگ الگ لیبل لگا کر اس کو آپ کی زندگی کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اور آپ ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کا دل اندر سے مر چکا ہے، اور ہمارا دل سویا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دشمن نے ایسا اٹیک کیا کہ ہم سوئے ہوئے ہی رہ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الناس نیام اذا ماتوا انتہبوا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جاگے ہوئے ہیں، ہم نے مال کما لیا، ہم نے دنیا میں بہت کچھ کر لیا۔ لوگوں سن لو، الناس نیام، حقیقت میں تم سوئے ہوئے ہو، تمہارا دل سویا ہوا ہے، تمہارے خیالات سوئے ہوئے ہیں، تمہاری سوچ دنیا کی ہے، صرف اسی دنیا کی سوچ تک تمہاری سوچ رہی ہے، تو تم سمجھ لو تم سوئے ہوئے ہو۔ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی اس وقت تمہاری زندگی کا سرمایہ ختم ہو چکا ہوگا، جب موت آئے گی تمہاری دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا ہائے اللہ کیا کر رہا تھا میں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر زمانے کے اندر انسانیت غلام رہی ہے، تو انہوں نے غلامی کو قبول کرنے کے لیے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لی جس کی وجہ سے وہ غلام بنتے چلے گئے۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو، الف لیلا کی کہانی میں، کہ اس میں ایک سوار تھا جہاز میں، وہ جہاز ایک جگہ رکا، جا کر دیکھا تو کیپٹن بہت غمگین ہے، رو رہا ہے، پریشان حال ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ہم نے اس سے پہلے آپ کو ایسا غمگین نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ تو وہ جہاز کے کیپٹن کہنے لگا، غلطی سے ہمارے جہاز کا رخ بدل گیا، جس کی وجہ سے ہم ایسے پہاڑ کے قریب آ چکے ہیں جو پہاڑ کے اندر مقناطیس کی صلاحیت ہے، میگنیٹ کا پاور ہے۔ اگر اس پہاڑ کے قریب ہمارا جہاز چلا جائے گا تو ہوگا یہ کہ وہ پہاڑ ہمارے جہاز میں جو لوہا لگا ہوا ہے وہ سارے لوہے کو کھینچ لے گا، ایک ایک حصہ جو جڑا ہوا ہے میخوں کے ذریعے سے، اسکرو کے ذریعے سے، وہ سارا ٹوٹ جائے گا، اور سارے حصے ادھر تتر بتر ہونے کی وجہ سے جہاز ڈوب جائے گا۔ تو اس کو پتہ چل گیا تھا، اس نے اپنا پلان بنا لیا تھا۔ یہ سوار جو تھا، مسافر جو تھا، تو اس نے جب وہ جہاز اس پہاڑ پر سے گزرا تو جہاز کے پرزے الگ ہونے لگے، جہاز کے ہی ایک تختے میں اس نے اپنا سفر شروع کیا، منزل کو اور کنارے کو پہنچ گیا۔ میرے دوستو، یہ قصہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کی بات ہے۔ چاہے آپ کسی بھی بڑے قسم کے لوگوں کو، چاہے مالدار ہوں، چاہے وہ اداروں کو چلانے والے ہوں، ان کے ہاتھ میں سوسائٹی ہو، ان کے ہاتھ میں ادارے ہوں، ان کے ہاتھ میں لوگوں کے بزنس ہوں، ان کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ ادارے والے خدمت کی نیت سے چلتے ہوں تو اور بات ہے، ورنہ عام طور پر جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ہم ہی مالدار رہیں، دوسرے کچھ نہ رہیں، سارا سرمایہ ہمارے ہاتھ میں رہے، سارے ہمارے غلام بن کر رہیں، ان کی یہی سوچ ہے جیسے وہ میگنیٹس نے پورا کھینچ لیا۔ ادھر جو جہاز، جو کشتی پانی پر تھی، وہ ساری کی ساری خلاص ہو گئی، بکھر گئی۔ آج ملت اسلامیہ کا وہی حال ہے۔ تاجر جن کے دل مرے ہوئے ہیں، جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت بھری ہوئی ہے، آج وہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مال کو دبوچنے میں، کسی بھی طرح کھینچنے میں، کسی بھی طرح لوٹنے کھسوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ میرے دوستو بزرگوں، ان کے لیبل پر، ان کی اسکیموں پر، ان کے
اچھے اچھے ہیڈ لائنز کو دیکھ کر دوڑنے کے لیے تیار ہیں، پلٹ کر اسلامی ماحول، اسلامی مزاج، دین و شریعت، اللہ اور اس کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کا جو بہترین اسلامک سسٹم رکھا ہے، ہم اسے دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ پان بروکر جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر آپ پوچھ لیں، ان کی زندگی، ان کی ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسانیت کی ہمدردی کے لیے آفس کھولا بیٹھا ہے۔ ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ اپنے مال کو کیسے ڈبل کیا جائے، ٹربل کیا جائے، اور سود کے ذریعے سے ہو، فائنانس کے ذریعے سے ہو، لون کے ذریعے سے ہو، نئے نئے اسکیموں کے ذریعے سے ہو، لوگوں کے گھروں کو اپنے نام کر لیا جائے، مالوں پر قبضہ کر لیا جائے، ان کے گاڑیوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمدردی اور انسانیت مرنے کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو بڑھاوا دینے والے ہم ہوتے ہیں، ہم نے کوئی دوسرا بدل نہیں سوچا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان لوگوں کا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کوئی دوسرا نظام سوچتے ہیں، اللہ نے انسان کے سوچنے اور سمجھنے کے اندر ایسی صلاحیت دے رکھی ہے اور ایسی طاقت دے رکھی ہے، بالخصوص مسلمانوں کے دل کے اندر اللہ نے وہ سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، اگر آدمی اس کو کام میں لائے گا تو ہزار طریقے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی غربت اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے کرائسس اور بحران اور مسائل سے نکلنے کے راستے آ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ضرورت ہے اپنے دل کو جگانے کی۔ مورخ اسلام حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ مچھلی جو سڑنا شروع ہوتی ہے، اس کا سڑھان شروع ہوتا ہے سر سے اس کا سڑنا شروع ہوتا ہے، سڑتے پورا جسم سڑ جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، انسان جو سڑنا شروع ہوتا ہے اپنے دل کی موت کی وجہ سے سڑنا شروع ہوتا ہے۔ جس کا دل مرا ہوا ہو، جس کا دل کے اندر حقیقت میں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں کو سامنے رکھ کر نہ سوچتا ہو، ایسے انسان کا دل سڑتا ہے تو پھر دل کے سڑنے کی وجہ سے سارے اعمال بگڑتے ہیں، سارے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی دل کو پانی دینے کا کام پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کو بھی انہی راہوں سے ہمارے دل کو پانی ملے گا۔ آپ دل کا سکون گانوں میں، ناچ گانے میں، مال و دولت کے اندر، ایئر کنڈیشن روم کے اندر کسی بھی جگہ تلاش کر لیں، آپ کا دل بنے گا نہیں، بگڑے گا ضرور۔ اور آپ ایک کیا بگڑیں گے، پوری خاندان اور پورے قبیلے اور معاشرے کو لے کر ڈوبیں گے۔ کسی کے پاس اللہ نے صحت دی ہے، کسی کے پاس اللہ نے نالج دیا ہے، کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، کسی کے پاس اللہ نے اختیارات دیے ہیں، کئی سارے اداروں پر ان کے وہ جانے جاتے ہیں، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر۔ ایسا نہیں کہ ہم کوئی یتیم ہو گئے، خلاش ہو گئے، اپاہج ہو گئی ہے، بس ہماری سوچ یہ اتنی ہو گئی کہ بس میرا گھر ہے، میرے بچے، میرے بیوی، اس سے آگے کی سوچ ہماری ہے ہی نہیں۔ کوئی جیسے چاہے مر جائے، کوئی جدھر چاہے چلے جائے۔ ہماری کمیونٹی کو مضبوط کرنے کا کام کہ انسانیت کے بلبوتے پر ہم ایک ہو کر کام کریں۔ یہ مزاج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر پیدا کیا۔ جنگ کا میدان ہے، ایک بھائی پانی لے کر آگے بڑھ رہا ہے، پیاسا بھائی سکرات کا عالم ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی لے کر جا رہے ہیں تو وہ آگے کی طرف کسی دوسرے بھائی کی آواز آ رہی ہے، کسی دوسرا ایمان والا بھائی پکار رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی اسے پہلے پلاؤ۔ اب دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے کو اوپر سے آواز آئی، اس نے کہا بھائی وہ پیاس اسے پلاؤ۔ پھر ایسے 3-4 کے پاس آگے گئے تو آخر میں جس آدمی کے پاس پہنچے تھے تو دیکھا اس کی جان نکل گئی۔ پھر اس کے بعد والے کے پاس آ کر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ پھر اس کے بعد والے کے پاس آ کر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ پھر پہلے نمبر پر جس کے پاس آئے تھے وہاں آ کر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ انہوں نے کہا اللہ تم ساروں پر رحم کرے،
تم نے مرتے وقت بھی ایسا ایثار، دوسروں کو اپنے سے زیادہ حقدار سمجھنے کا ایک اعلیٰ بہترین آئیڈیل نمونہ پیش کیا ہے۔ ایسا نمونہ شاید کسی نے پیش نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تمہاری جانوں پر، تمہارے حال پر رحم کرے۔ انہوں نے دعا کھنگال لیں آپ تاریخ میں، جتنی آج ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جن جن لوگوں نے سلطنتیں کی، جن جن لوگوں نے حکومتیں بنائی، وہاں پر آپ دیکھ لیں، جا کر معلوم کر لیں۔ 1776 میں امریکہ بنا ہے، وہاں پر جا کر اس 300 سالہ تاریخ کا آپ اندازہ نکال کر دیکھ لیں، کہیں آپ کو معلوم ہو جائے۔ معاشرہ بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دینے سے۔ لوگ صرف ہڑپ کر لینے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں، کون کب مرے گا ہڑپ کر لیں گے، کون کب مرے گا کس کے مال کو دبوچ لیا جائے گا۔ پھر میرے دوستو بزرگوں، ایسے معاشرے کے اندر، ایسے سوسائٹی کے اندر 2 ہاتھ اور 2 پیر والے جانور نما انسان تو زندہ رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے انسانیت مر چکی ہوتی ہے، مر چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی آئے، بھوکے صحابی، مسافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر میں پتہ لگایا کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، پوچھا ان سے کہ بھئی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی میں تیار ہوں، میں ان کی رات کی مہمان نوازی کرنے کی۔ بیوی سے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ بھئی زیتون کا تھوڑا سا تیل ہے اور پرانی باسی روٹی ہے، آپ کہے تو بچوں کو کھلا دوں گی ورنہ مہمان کو کھلا دوں گی، دونوں میں سے کسی ایک کے ہی کام آئے گا اور ہمارا نمبر تو آئے گا ہی نہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ جیسے ان کے بچے ہوتے تھے، ان کے دور میں بھی بارشیں ہوتی تھی، ان کے دور میں بھی گرمی سردی ہوتی تھی، انہیں بھی بخار اور بیماریاں آتی تھی۔ زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، ہم بدلے ہیں، ہمارا دل بدل چکا ہے، اندر سے ہمارا دل سڑ چکا ہے۔ میرے دوستو، اس دل کو پانی دینے کی ضرورت ہے، اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیوی سے کہ دیکھو وہ کھانا تیار کر دو، مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو، چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اس مہمان کو ہم رات میں کھلا دیں گے، اور بچوں کو پانی پلا کر تسلی دے دینا، بچے سو جائیں گے، صبح جو ہوگا اللہ کے لیے دیکھ لیا جائے گا۔ مہمان کو چراغ بجھا کر کھلایا جا رہا ہے، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو پہنچ رہے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ صحابہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ کہ ان کے گھروں میں فاقہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ مزاج ہوتا ہے انسانیت کا مزاج۔ یاد رکھ لیں، کسی بھی زمانے میں سسٹم کو بدلنے سے انسان نہیں بدلتا۔ نبیوں نے ہر زمانے میں یہی محنت کیا۔ آپ کو اسلام پر اگر بھروسہ ہے، آپ کو اسلام پر اگر یقین ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دین اسلام پر بھیجا، اور وہی پیغام لے کر سب سے آخری نبی آئے ہیں، تو یاد رکھ لینا ہر نبی نے آ کر سسٹم کو نہیں بدلا، انسانوں کو بدلا۔ تاریخ پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے۔ اس لیے کہ سسٹم انسانوں کے مزاج کے تابع ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، رمضان میں آپ کا مزاج کیسے بدلا؟ آپ نے سوچ لیا، آپ نے اتنے فضائل سنے کہ رمضان کا مزاج اپنا بدلنا ہے، 11 مہینے کا مزاج چھوڑنا ہے، رمضان کا مزاج بدلنا ہے، آپ نے طے کر لیا۔ آپ دیکھ لیں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جھوٹ چھوڑ رہے ہیں، گانا بجانا چھوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر آپ کی نظر نہیں بھٹک رہی ہے، آپ حلال کام کو بھی چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ مزاج کے تابع ہوتا ہے سسٹم۔ آپ سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرتے رہ جائیں گے، قیامت کی صبح ہو جائے گی۔ یہ سسٹم بدلنے والا نہیں ہے، معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، فرد کو بدلنے کی ضرورت ہے، گھر کو بدلنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر سسٹم بدلے گا، تبھی جا کر اللہ رب العزت حکومتیں بدلیں گے، حکمران بدلیں گے، پورا نظام بدلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل کو جگا دے، ہمارے دل کے مردہ پن کو اللہ دور کر دے۔ میرے دوستو بزرگوں،
میں بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا کیجیے، انسانیت کے خاطر، امت کے خاطر سوچیے۔ چھوٹی سوچ، چڑیا جیسی سوچ رکھ کر اپنے گھر، بیوی، بچے، بس اتنی ہی دنیا ہے، نہیں، ہماری سوچ آگے، ہم پورے عالم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، پورے عالم میں ہمیں اللہ کے دین کو، کلمے کو بلند کرنا ہے، اپنے اخلاق، معاشرے کے ذریعے سے، اپنی زندگی میں بدلاؤ کے ذریعے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔